بسم الله الرحمن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سنت کے مطابق کے جو ہمارے موضوع چل رہے تھے اس کے اندر وضو کے بارے میں موضوع اور بہت اہم بات آنے والی ہے سامنے، تو اس کو ہم ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ باوضو رہنے کے بارے میں چند باتیں سب کے لیے ہیں، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کوئی باتوں کی وجہ سے دل روتا ہے، اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ دل میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسی تم نے زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی۔ اصول بتا دیا، تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اب کس ڈھنگ سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم باوضو زندگی گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں باوضو موت آئے گی، لیکن آج کل ہم ٹی وی کے سامنے زندگی گزار رہے ہیں، ہر وقت گانے بے حیا عورتیں سامنے ناچ رہی ہوتی ہے اور ہم شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ موقع ملا، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو دیکھا اور کئی بیماروں کی عادت کی، ان لوگوں کی عادت کی جن کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ ایک صاحب کے پاس گیا، وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ ایک اور صاحب کے پاس گیا تو میرے خیال سے ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ ٹی وی چل رہا تھا، ناچ گانے چل رہے تھے اور وہ صاحب ان کو دیکھ رہے تھے، تو مجھے حدیث یاد آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا تھا کہ جس کی زندگی جس حال میں گزرے گی اسے موت بھی اسی حال میں آئے گی۔ اگر زندگی تم نے ناچ گانے کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو موت کے وقت کلمے پر کیسے ملے گی؟ موت بھی پھر اسی طرح آئے گی کہ ICU میں ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت دنیا سے چلے جائیں۔ اسی وقت بھی ناچ گانے کو دیکھ رہا ہے، نامحرموں کو دیکھ رہا ہے۔ جیسی تم نے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، ایک اصول و ضابطہ ہے، طریقہ بتا دیا، تو ہم باوضو زندگی گزارنے کی کوشش کریں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں باوضو موت آ جائے۔ اب عیادت کے بارے میں، یعنی کسی مریض کو ہم دیکھنے جاتے ہیں، چند احادیث سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنی تلقین کی ہے۔ ان باتوں سے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور سنت کے مطابق پراپر وضو کیا اور ثواب کے ارادے سے اچھی نیت کے ساتھ عیادت کے لیے گیا، منہ دکھانے کے لیے نہیں، آج ہم جنازہ بھی منہ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، عیادت بھی منہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اور تعزیت کے لیے بھی بس خالی منہ دکھانے کے لیے عمل ہی رہ گیا۔ لیکن اگر ثواب کی نیت سے ہو، اللہ کی رضا کی نیت سے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک عیادت کرنے پر دوزخ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ جو لوگ ہاسپٹل میں دن رات کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں یا نرس ہیں، ان سب لوگوں کو اپنے راؤنڈ پر بھی جانا ہے، اپنی ڈیوٹی بھی نبھانی ہے، نیت کو ٹھیک کر لیں تو ہر مریض کی عادت پر اللہ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک تیمارداری اور اس کا خیال رکھنا بھی ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے جس نے دن کے پہلے حصے میں مریض کی عادت کی تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں، اور جس نے شام کو عیادت کی تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک صبح آئے جوائنٹ ڈیوٹی کی، اس وقت ایک راؤنڈ لگایا اور ایک جاتے ہوئے لگایا،
تو 24 گھنٹے آپ دعاؤں میں ہیں، لیکن نیت ٹھیک رکھنا پڑے گی کہ ہم خدمت خلق کی نیت کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے آواز دینے والا کہ تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، اور تیرے اس کی عیادت کے لیے چل کر آنا مبارک ہو، اور تو نے جنت میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اور اگر کوئی گاڑی میں جائے گا تو انشاءاللہ اسے بھی ثواب مل جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی کی عیادت کے لیے گیا، جتنی دیر وہ عیادت کرنے کی جگہ پر رہتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے دریا میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، اور قیدی کو دشمنوں سے چھڑاؤ۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب اہتمام فرماتے تھے اور اس کی لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے۔ اب اس کے اندر انتہا دیکھیں کیسی عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے ابن آدم، اے میرے بندے، میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ کہے گا اللہ آپ کیسے بیمار ہو گئے، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تیرا پڑوسی بیمار تھا تو اس وقت اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں یقیناً پا لیتا۔ تو مریض کی عیادت کرنے پر اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھو تم میری بیماری کی عیادت کرتے رہو تو مجھے وہاں پا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نیت کے ساتھ ان تمام امور کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔